السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سعود بشیر ہے اور میں عربی زبان پڑھاتا ہوں انٹرنیشنل اسلامک اسکول میں۔ تو میں نے سوچا چونکہ 5-6 مہینوں سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ تو انگلش بھی پڑھتے ہیں، میتھس بھی پڑھتے ہیں، ہر ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں سوائے عربک کے۔ اس لیے کیونکہ جو والدین ہیں یا جو ٹیوٹر ہوتے ہیں بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں کہ جو عربی جانتے ہوں، جس کی وجہ سے جو بچے ہیں انہوں نے بہت سفر کیا عربی زبان کو لے کے، چونکہ ایسے بھی بہت سارے اسکول ہیں کشمیر میں جو اسلامک اسکول ہے جہاں پہ عربک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے۔ تو جو بچے ہیں انہوں نے بہت شکایات کی کہ سر ہمیں جو عربک ہے وہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ مزہ نہیں آتا، اور نہ ہی ہم ویسے سمجھ پا رہے ہیں جو ہم اسکول میں یا کلاس میں سمجھ پا رہے تھے۔ تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے بچوں کے لیے ایک آسان کام کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے یوٹیوب جو ہے ایک چینل وہ میں نے بنائی ہے، جس پر میں ہر روز جو ہے بچوں کے لیے بھی اور عام لوگ جو کوئی انسان عربی سیکھنا چاہتا ہو اس کے لیے بھی میں انشاءاللہ الرحمن آنے والے دنوں میں جو ہے بیسک عربی گرامر سے شروع کروں گا، اور جو ہم فی الحال کے لیے میں جو میں اسکول میں پڑھاتا ہوں ان بچوں کے لیے فی الحال میں ویڈیو بناؤں گا تاکہ وہ بچے گھر میں بیٹھ کے جو ہے عربی زبان سیکھے، جو ان کے پاس نصاب میں کتاب ہے، جو وہاں پہ ہمارے چیپٹر ہیں ہم ان کو پڑھیں تاکہ بچوں کو بھی فائدہ ہو۔ جیسے بچے انگلش پڑھتے ہیں، انگلش سمجھتے ہیں، یا جو باقی سبجیکٹس ان کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں، میرا مقصد ہے کہ میں بھی ان کے لیے کچھ کام کروں تاکہ وہ بھی عربی کو سیکھے، وہ عربی میں پیچھے نہ رہیں۔ اس لیے میں نے یوٹیوب چینل جو ہے وہ بنائی ہے جس کا نام ہوگا عربک لرننگ ہب جو ہے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ لانچ کرنے جا رہا ہوں، جس پر میں جو ہے اسکول کے جو بچے ہیں ان کے لیے جو میں وہاں پڑھاتا ہوں، وہ جو میں وہاں پڑھاتا ہوں جو چیپٹر ہے جو کتاب ہے وہ تو میں یہاں پڑھاؤں گا ہی، اور اس کے علاوہ میں عام لوگوں کے لیے جو عام لوگ جن کو شوق ہو کہ وہ عربی سیکھیں، میں ان کے لیے بھی بیسک عربک گرامر جو ہے وہاں سے شروع کروں گا۔ ٹھیک، یہ ایک بات ہے۔ نمبر 2 بات، یہ اسکول کی بات تھی۔ جو وہاں پہ ہمیں کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے دروس اللغت العربیہ، دروس اللغت العربیہ، ہم یہ اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے ابھی تو ہم شاید پہنچے ہیں چیپٹر نمبر 20 پہ اسکول میں، لیکن جب میں عام انسان کے لیے جو اسکول کا بچہ نہ ہو، چاہے وہ بچہ ہمارے اسکول کا ہے یا کسی اور اسکول کا ہو، میں عام لوگوں کے لیے جو مطلب عربی سیکھنا چاہتا ہو، چاہے وہ اسکول کا بچہ ہو، کالج کا بچہ ہو، یا جو عام کوئی کام کرتا ہو، جو بھی انسان ہو جو بھی عربک سیکھنا چاہتا ہو، اس کے لیے میں بیسک عربک گرامر جو ہے انشاءاللہ شروع کرنے جا رہا ہوں، اور ہم عربک کو بیسک سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم عربک کو بیسک سے پڑھیں گے، اور میں ابھی بتلاتا ہوں آپ کو کہ عربک جو ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے لفظ سے۔ اصل میں گویا کہ ہم جب شروع کریں گے تو ہم لفظ سے شروع کریں گے، بیسک سے ہم شروع کریں گے، اور اس کے بعد جب ہم بیسک عربک جو ہے مثال ہم کہیں گے لفظ کی تعریف کیا ہے، موضوع کسے کہتے ہیں، کلمہ کیا ہے، اسم کسے کہتے ہیں، مرکب کی تعریف، جملے کی تعریف کیا ہے، جو بیسک پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے، اس کے بعد ہم کسی کتاب کو جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب ہم عربک جو بیسک عربک گرامر جب ہم مکمل کریں گے، جب میں یہ ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو اسکول سے باہر ہیں، جن بچوں کو میں اسکول میں پڑھاتا ہوں
ان کو छोड़ के मैं ये बात कर रहा हूं कि हम शुरू करने जाएंगे बेसिक अरबिक ग्रामर, और हम शुरू करेंगे लफ्ज से। तो जब हम बेसिक अरबिक ग्रामर जो है मुकम्मल करेंगे, उसके बाद हम दुरूस को ही क्या कहते हैं पढ़ेंगे, दुरूस लुगत अरबिया को हम पढ़ेंगे। लेकिन क्या मसला है कि हम सिर्फ दुरूस को नहीं पढ़ेंगे। क्या है, मेरा मतलब ये कहने का है कि चूंकि अरबी में सिर्फ एक किताब नहीं है अरबी नहव या सरफ पर, अरबी में सैकड़ों किताबें हैं। मेरे सामने भी कितनी ही किताबें पढ़ी हुई हैं। मुल्ला जामी है, अल बलागतुल वाज़िहा है, शुज़ूरुल ज़हब है, अन नहवुल वाज़िहा है, जामे दुरूसुल अरबिया, अन नहवुल वाफ़िया। कितनी किताबें नहव सरफ में हैं जो नहव सरफ को सीखने में हमें मदद करती हैं। ठीक है, मैंने कहा कि हम सिर्फ दुरूस को सामने रखेंगे। जब हम बेसिक अरबिक ग्रामर को मुकम्मल करेंगे, उसके बाद हम दुरूस को रखेंगे सामने। मिसाल, जो दुरूस का पहला चैप्टर है उसमें हम पढ़ते हैं हाजा के बारे में। ठीक है, जब हम हाजा को पढ़ेंगे दुरूस में, हम देखेंगे कि मुल्ला जामी जो किताब है नहव की, उसमें हाजा के बारे में क्या बताया गया है। ऐसी शुज़ूरुल ज़हब, अगर वहां पे हाजा का क्या कहते हैं हाजा की बहस है, वो हाजा के बारे में क्या कहता है। ऐसे ही जो जामे दुरूस अरबिया है, कतरुन नदा है, जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, हम देखेंगे वो क्या हमें समझाती हैं हाजा के बारे में। गोया कि हमने सिर्फ सामने दुरूस किताब रखी और उसमें हाजा है, लेकिन हम दुरूस को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम दुरूस के साथ साथ दूसरी किताबें भी पढ़ेंगे जिनमें हाजा की बहस होगी। इस लिहाज से जो भी कायदा हाजा के मुतअल्लिक है हम उसको सीखेंगे। वैसे अगर हम सिर्फ दुरूसुल लुगत अरबिया को सामने रख के पढ़ेंगे, हम उतना ही सीखेंगे कि जितना हमें दुरूस में हाजा के बारे में बताया गया है। ये बात भी सही है, हाजा के बारे में हर एक बात दुरूस में नहीं बताई गई है। अगर मैं भी आपसे कहूं कि दुरूस में हाजा जो है उसको इस्तेमाल किया गया है बतौर मुब्तदा। मुब्तदा एक कायदा है अरबी में, मुब्तदा खबर, उसमें दुरूस में हाजा का इस्तेमाल बतौर मुब्तदा हुआ है। लेकिन हम देखेंगे दूसरी किताबों में क्या हाजा खबर जो है आ सकता है, क्या फाइल बन सकता है, क्या मफऊल बन सकता है, वगैरह वगैरह। गोया कि सिर्फ दुरूस में यह बताया गया है कि हाजा इस्तेमाल हुआ है बतौर मुब्तदा। हम जब बाकी किताबें देखेंगे, हम जब बाकी किताब का मुताला करेंगे, हो सकता है कि वहां पे हमें यह भी बताया जाए कि हाजा को सिर्फ मुब्तदा ही नहीं बल्कि खबर भी, फाइल भी या मफऊल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोया कि हम जो है हाजा के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे कि यह इस्तेमाल कैसे और कब होता है और तब उसके अहकाम जारी क्या होते हैं। ठीक है, एक और बात, वो बात यह है कि हम जब यहाँ पे बेसिक अरबिक ग्रामर को मुकम्मल करेंगे, उसके बाद जो मैंने कहा हम कोई किताब लेंगे, मिसाल के तौर पर दुरूसुल लुगत अरबिया को सामने रखेंगे और बाकी किताबों का मुताला भी करेंगे जो दर्स हमें दुरूस में पढ़ना होगा। ठीक, हो सकता है कि वहां पे मैं कोई ऐसी बात कहूं कि कोई अरबी जानने वाला जो आलिम हो, मुफ्ती हो या कोई और हो जो अरबी जानता हो, वो शायद ये बात कहे कि जो सर पढ़ा रहे हैं ये सही नहीं है। नहीं, जो मैं पढ़ाऊंगा, चूंकि अरबी एक ऐसी जुबान है, मैं पहले आपको यह बतलाना चाहता हूं कि अरबिक एक ऐसी जुबान है जहां पे कायदा जो है पहले बनाया जाता है, उसके बाद उसी कायदे को तोड़ा जाता है, फिर उस कायदे को नए सिरे से बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मिसाल के तौर पर कोई लड़का आया पढ़ने के लिए, कोई इंसान आया, कोई आदमी आया, उसने आज तक अरबिक न कभी सुनी है, न कभी अरबी जुबान को पढ़ा है, न समझा है। ठीक है, जब हम उसको अरबिक समझाते हैं तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। आज ये कायदा है, कल ये है, उसके बाद ये है। हम उसको पहले ही सेकेंडरी जो लेवल होती है अरबिक की वो नहीं समझा सकते हैं। पहले हम उसे कहते हैं कायदा ये है,
تاکہ اس کی بیس بن جائے، تاکہ اس کا جو دماغ ہے، چونکہ جو ہم پہلے قاعدہ سمجھاتے ہیں وہ آسان ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، وہ غلط نہیں ہوتا بلکہ وہ مکمل قاعدہ نہیں ہوتا، مطلب اس میں تمام چیزیں نہیں آتی بلکہ وہ ہوتا ہے 40%، مثال کے طور پر، یا وہ ہوتا ہے 50%، یعنی کہ غلط نہیں ہوتا بلکہ ادھورا قاعدہ ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس ادھورے قاعدے سے اس انسان کا ذہن بن جائے کہ عربی ہم استعمال کیسے کریں گے. اگر ہم نے مکمل سمجھا دیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں مکمل بات سمجھ میں نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ وہ نیا نیا آیا ہے. اس لیے ہم آگے، میں نے اس لیے یہ بات کہی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پہلے میں کچھ پڑھاؤں اور آگے جا کے میں آپ سے کہوں کہ جو ہم نے پڑھا تھا اصل کا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اصل قاعدہ یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہوگی کیونکہ ہم جب بیسک میں پڑھاتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ مکمل قاعدہ نہیں پڑھا سکتے. ہم پہلے انسان کا ذہن تیار کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا اس کا ذہن بناتے ہیں، عربی ایسے 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 ایسے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہاں آگے جو متعلم ہے، جو سیکھنے والا ہے، اس نے تھوڑا سا عربک کو اپنے اندر سمیٹا ہے، اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے پڑھا تھا وہ ٹھیک تھا، صحیح تھا، لیکن جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ مکمل اور یہ اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہے اور صحیح ہے. ٹھیک، گویا کہ ہم جب پہلے پڑھیں گے تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں گے. میں غلط نہیں پڑھاؤں گا بلکہ میں ایسا کچھ پڑھاؤں گا تاکہ پہلے بچے کا، لڑکے کا، انسان کا ذہن بن جائے، تاکہ وہ پہلے عربی کو سیکھے ہلکا ہلکا. اگر میں نے یا اگر کسی استاد نے، معلم نے پہلے ہی دن مبتدا خبر کو جو ہے بورڈ پر دکھا دیا، مبتدا یہ ہے، خبر یہ ہے، اس کا استعمال ایسے ہے، تو جس نے پہلے کبھی عربی نہ کبھی سنی ہو نہ کبھی سیکھی ہو، وہ اگلے دن پڑھنے کے لیے آئے گا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ استاد نے، معلم نے، مدرس نے اس کو پہلے ہی دن بتلایا ہے مبتدا، خبر، احکامات، مثالیں وغیرہ وغیرہ. وہ کہے گا کہ میں نے آج تک کبھی عربی نہ پڑھی یا نہ سیکھی ہے، تو اس لحاظ سے پہلے ہم ذہن سازی کرتے ہیں، ذہن تیار کرتے ہیں عربی کو اندر گریب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات جو میں نے کہی کہ فی الحال کے لیے 2-4 دنوں کے لیے میں اسکول میں جو پڑھاتا ہوں ان بچوں کے لیے پہلے میں ویڈیوز بناؤں گا. اس کے بعد جب میں وہاں سے فارغ ہوں گا تب میں آپ کے لیے ایک اور ویڈیو پہلے ایسی بناؤں گا کہ اب سے میں، یعنی کہ تب میں کہوں گا اب سے میں بیسک عربک گرامر عام لوگوں کے لیے، عام لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں یا ایسے بچے جو کیا کہتے ہیں کالجوں میں پڑھتے ہیں یا کسی اسکول میں پڑھتے ہیں، ہائر سیکنڈری میں پڑھتے ہیں، جو عربک سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں بیسک سے شروع کروں گا اور ان کے لیے انشاءاللہ یہ بہت ہی مفید رہے گا. ٹھیک ہے، گویا نمبر 1 اسکول کے بچوں کو مکمل کرنے کے بعد، نمبر 2 میں بیسک عربک گرامر شروع کروں گا اور ہر دن انشاءاللہ الرحمن ایک کلاس ہوگی جو اکثر 20 منٹ کے قریب ہوا کرے گی. ٹھیک، نمبر 3 اس کے بعد ہم جب مکمل کریں گے بیسک عربک گرامر کو، اس کے بعد ہم آگے کوئی کتاب لیں گے اور اس کتاب میں جو کوئی قاعدہ بیان کیا گیا ہوگا ہم اس قاعدے کو اس کتاب سے باہر جو دوسری کتابیں ہیں ان میں بھی کھوج کریں گے، تتبع کریں گے، استقراء کریں گے، دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے کہ اس قاعدے کے بارے میں باقی کتابیں کیا کہتی ہیں. اس طریقے سے ہم ایک ایک قاعدہ جو ہے اپنے اندر سمیٹیں گے، ان کو سمجھیں گے، استعمال کریں گے. تو یہ آج میرا پہلا ویڈیو تھا جو میں جاری کرنے جا رہا ہوں. تو امید اللہ میاں سے یہ ہے کہ وہ اس میں کامیابی عطا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.